دوستو السلام علیکم۔ آج پھر ہم جانیں گے عباسی خلافت کے بارے میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عباس سے جا کر ملتا تھا، اس لیے انہوں نے عہد کو عباسی کہا تھا۔ اور جب امویوں کے ظلم بڑھنے لگے تو عباسیوں نے ان کے خلاف جنگ کی اور اصلی اسلام کو پھیلانے کا فیصلہ کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اور مسلمانوں کی قیادت کو سنبھالنے اور مسلمانوں کو سیدھا راہ دکھانے کے لیے سن 747 میں امیہ خلافت میں پھر سے بغاوتیں ہونا شروع ہو گئیں، اور اس سے عباسیوں کو سنہرا موقع ملا۔ خراسان کے گورنر جس کا نام ابو مسلم تھا، اس نے خراسان میں بغاوت شروع کر دی، اور انہوں نے کالے جھنڈے کو بلند کر دیا، جس کے بعد اور وہ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان تعلق رکھتے ہیں بنو ہاشم سے۔ اس سے ابو مسلم کی قیادت میں کئی لوگ جڑ گئے، جس سے اور وہ امویوں کی خلافت پر فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہونے لگے، اور اس کے بعد سن 749 میں ان کے شہر کوفہ کو فتح کر لیا، جس سے خلافت میں ہونے والی بغاوتوں کو عباسیوں نے سنبھال لیا، اور مروان اپنی فوج کو لے کر عباسیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوا، جس کے بعد خون ریزی ان کے درمیان جنگ ہوئی، اور خلیفہ مروان کو اپنی جان بچا کر بھاگنا پڑا، جس سے وہ مصر کی طرف بھاگنے لگے تو انہیں قتل کر دیا گیا۔ اور ابو رحمان بھی ایسے شخص تھے جو امویوں کے جان سے بھاگنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ انہوں نے اسپین میں جا کر پناہ لی، جس سے مسلم قیادت کو سنبھالا جس کا نام عمریٹ آف کرموڈا تھا، اور 700 سالوں سے بھی زیادہ مسلمانوں نے اسپین پر حکومت کی، اور اس کے بعد خلافت عباسیہ قائم ہو گئی، اور ابو عباس الصفا اس کے پہلے خلیفہ بنے، جس کے بعد اور چائنا کی حکومت ڈائناسٹی پیر پھیلا رہی تھی، اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے الصفا کے ایک لشکر کو روانہ کیا جب وہ دونوں فوجوں کے درمیان جنگ شروع ہوئی، اور اس سے عباسیوں کو فتح ہوئی۔ اس جنگ کو جنگ طلاس کے نام سے جانا جاتا ہے، اور الصفا کی قیادت کے بعد اس کے نئے خلیفہ بنے المنصور، جنہوں کے دور میں کئی ساری بغاوتیں بھی ہوئیں، اور آخری بغاوت کو انہوں نے 762 میں کچلا تھا، اور انہوں نے دجلہ دریا کے کنارے ایک شہر کو بنانے کا حکم دیا، جس شہر کو تاریخ میں سب سے اہم مقام ملا، جس شہر نے علم کے میدان میں تاریخ کو جمع کیا، اور اس شہر کو کہا جاتا ہے بغداد، اور اس کو علم کا شہر بھی کہا جاتا ہے، اور اسے ہارون الرشید نے جب سنبھالا تو یہ خلافت آسمانوں کو چھو رہی تھی، اور بغداد اس خلافت کا سب سے بڑا دل تھا۔ ہارون الرشید کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ عباسی خلافت کے مہان خلیفہ الراشد ہی تھے، اور ان کے دور میں کئی لوگوں کو اونچا مقام بھی حاصل تھا، اور اس خلافت میں ایسے شہر بھی شامل ہیں جہاں عربی لوگ نہیں رہتے تھے۔ ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں کسی